جیسے کہ ماذا تسمى کل کلمۃ دخلت فی کلام العربی ولیست منہ، ایسا کلمہ جو کلام عرب میں داخل کیا گیا ہو اور وہ اس کلام عرب میں سے نہ ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ان چار آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ دخیلہ ہے۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ داخل کیا ہوا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک کلمہ ہے، اسم ہے استاذ، ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ، اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع جو ہے وہ اساتذہ ہے۔ تو یہ جو کلمہ ہے استاذ، یہ اصل میں کہا جاتا ہے کہ یہ فارسی کا ہے، اور اس کو عربی زبان میں کلام عرب میں شامل کیا گیا ہے، اور عربی میں بھی اس کو استاذ ہی کہا جاتا ہے۔ ورنہ عربی میں جو کلام عرب ہے اس میں ٹیچر کے لیے، استاذ کے لیے معلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ معلم مجتہد، وہ محنتی استاذ ہے۔ تو معلم کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور استاذ کا لفظ جو ہے یہ فارسی سے اس میں داخل کیا گیا ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی الفاظ ہیں جو کلام عرب میں داخل کیے گئے ہیں، اور جیسے کہ دیوان، اس دن کسی دوست نے پوچھا تھا کہ ما معنی دیوان، تو دیوان جو ہے یہ بھی لفظ فارسی کا ہے، اور یہ بھی عربی میں شامل کیا گیا ہے، کلام عرب میں یہ لفظ بھی شامل کیا گیا ہے۔ دیوان، استاد، یہ فارسی کے اصل میں لفظ ہیں۔ تو ایسے الفاظ جو کلام عرب میں شامل کیے جائیں اور وہ عرب میں کے کلام میں سے نہ ہوں بلکہ کسی اور زبان میں سے ہوں، ان کو دخیلہ کہا جاتا ہے۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 2 ہے کہ تقع جامعۃ زیتون فی، جامعہ زیتونہ، جو زیتونہ یونیورسٹی ہے، یہ کہاں واقع ہے؟ مراکش میں، فاس، القاہرہ یا کہ تیونس؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہوگا 4 کہ تیونس۔ جامعۃ زیتونہ، یونیورسٹی آف زیتونہ جو ہے یہ تیونس میں واقع ہے۔ 4 آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کویسچن نمبر 3 ہے کہ عمر بن ابی ربیعہ ہوا ادیب، شاعر او خطیب یا کہ کاتب؟ کہ عمر بن ابی ربیعہ یہ ادیب ہے، شاعر ہے، خطیب ہے یا کہ کاتب ہے؟ تو 4 آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے کہ شاعر۔ عمر بن ابی ربیعہ ہوا شاعر اموی، ہوا شاعر شہیر جد فی العصر الاموی، یہ عصر اموی کا مشہور شاعر ہے عمر بن ابی ربیعہ۔ تو سیکنڈ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کی کچھ حالات زندگی، جو اس کے حالات زندگی ہیں عمر بن ابی ربیعہ کے، ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ کویسچن کی طرف آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ کان شاعر من شعراء العصر الاموی، یہ اموی دور کے جو شعراء ہیں ان میں سے ایک شاعر ہیں، اور یہ ولد فی مکہ تھا، یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے 644 عیسوی میں یہ مکہ میں پیدا ہوئے، اور 712 میں مکہ میں ہی ان کی شاید وفات ہے۔ اصل ان کا نام جو ہے وہ عمر بن عبداللہ بن ابی ربیعہ ہے، ان کے والد کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے، عمر بن عبداللہ، اور ان کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ جو تھا وہ شاعر مخزومی قریشی، یہ قریشی نسل تھے، قریش کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ کہتے ہیں کہ شاعر مشہور لم یکن فی قریش اشعر منہ، یہ قریش کے سب سے مشہور شاعر تھے، قبیلہ قریش کے، اور ان سے بڑھ کر قبیلہ قریش میں کوئی بھی دوسرا شاعر نہیں تھا۔ وَهُوَ كَثِيرُ الْغَزْلِ وَالنَّوَادِرِ، انہوں نے بہت سی غزلیں کہیں
اور ان کا جو لقب ہے بہت زیادہ غزلیں کہنے کی وجہ سے ان کا لقب لقب بالعاشق، اور عاشق کے لقب سے یہ مشہور ہوئے۔ ان کا جو لقب ہے وہ عاشق تھا، اور ان کی جو کنیت تھی کنیتہ ابا الخطاب و ابا حفص، ان کی کنیت ابا الخطاب اور ابا حفص تھی۔ احد شعراء الدولہ امویہ وہو من طبقۃ جریر والفرزدق والاخطل، یہ اموی دور کے جو شعراء ہیں ان میں ایک مشہور شاعر ہیں، ممتاز شاعر ہیں، اور یہ جو طبقہ تھا اختل، فرزدق اور جریر جو شعراء تھے، یہ تینوں مشہور شعراء، ان کے طبقے سے ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور ان کے بارے میں ایک مشہور قول ہے، وہ یہ ہے کہ ولد فی اللیلہ التی توفی بہا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ اس رات پیدا ہوئے 23 ہجری میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اسی رات یہ پیدا ہوئے۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا جب یہ بچپن سے جوانی کی طرف آئے اور شعر و شاعری شروع کی، اور اپنی شاعری میں انہوں نے عورتوں کے اوصاف جو مکہ میں یا دیگر شہروں میں تجارت کے لیے آتی تھی، جب بازاروں میں نکلتے ان کے اوصاف، اور دیگر جو بلاد عرب تھے، دیگر عرب کے جو شہر تھے وہاں کی عورتوں کے انہوں نے اوصاف اور ان کے بارے میں غزلیں کہنا شروع کی۔ تو جب یہ ان کے حالات زندگی لوگوں کے سامنے یہ حالات آئے تو انہوں نے دیکھا، تو ان کے بارے میں لوگوں نے مشہور قول ہے وہ کہنا شروع کیا کہ وقال الناس ذاہق الحق وظہر الباطل، کہ حق جو ہے وہ چلا گیا، وظہر الباطل، اور باطل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جس رات وصال ہوا اس دن یہ پیدا ہوئے، تو اس لیے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ذاہق الحق، کا حق چلا گیا، مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رحلت فرما گئے، وہ چلے گئے، وظہر الباطل، اور باطل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ تو عمر بن ابی ربیعہ، دوبارہ اس کو ریپیٹ کر کے آگے نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں کہ عمر بن ابی ربیعہ کا اصل نام عمر بن عبداللہ ہے، عصر اموی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ عصر اموی کے مشہور جو شعراء ہیں اختل، فرزدق، جریر، ان میں سے ان کا بھی ایک نام ہے، مشہور شاعر ہیں یہ۔ تو اس آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا ہمارے پاس کہ عمر بن ابی ربیعہ ہوا شاعر، سیکنڈ آپشن یہ ہے، یہ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ کویسچن نمبر 4 ہے کہ الشاعر الجاہلی الذی ادرک الاسلام ولکن لم یسلم، الشاعر الجاہلی الذی ادرک الاسلام، کون سا ایسا جاہلی دور کا شاعر ہے جس نے ادرک الاسلام، اسلام کا زمانہ تو دیکھا، ولیکن لم یسلم، لیکن وہ اسلام لے کر نہ آیا، اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ 4 آپشن ہے، زہیر، طابت، الاعشى، انطرہ، تو اس کا رائٹ آپشن ہے الاعشى، الاعشى الاکبر یا اعشى بن قیس، اصل اس کا نام میمون بن قیس ہے، وَلَقَبُهُ سَنَاجَةُ الْعَرْب، اس کا جو لقب ہے وہ سناجۃ العرب۔ اس کے حالات زندگی جو ہے وہ ہم جو سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہے اس میں اس کے حالات زندگی ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے، تو اب اس کے حالات زندگی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں، صرف یہ الاعشى میمون بن قیس الاعشى الاکبر وہ ہے کہ جس نے اس جاہلی دور کا شاعر ہے کہ جس نے اسلام کا زمانہ تو پایا اسلام لیکن اسلام قبول نہ کیا۔ عائشہ بتایا تھا کہ اس کی جو نظر تھی وہ کمزور تھی، اور عائشہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو رات کے اندھیرے میں نظر نہ آئے، تو اس کا رائٹ آپشن ہوگا، تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 5 ہے یہ کہ الاتقان فی علوم القرآن من مؤلفات، الاتقان فی علوم القرآن من مؤلفات السیوطی، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ،
الاتقان فی علوم القرآن من مؤلفات کہ الاتقان فی علوم القرآن یہ بک کا نام ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کن کی مؤلفات میں سے ہے، اس کے رائٹر کون ہے؟ تو فرسٹ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا، السیوطی۔ الاتقان کا معنی ہوتا ہے مہارت، ماسٹر، کسی علم میں مہارت حاصل کرنا، اتقان، اور فی علوم القرآن قرآن کے علوم میں مہارت حاصل کر، مہارت۔ ان کی یہ بک ہے پہلے 2 جلدوں پر مشتمل تھی، اور تقریباً اس میں 80 کے قریب یا 85 84 کے قریب انہوں نے اس کے جو ابواب ہیں، فصول ہیں، وہ ذکر کی ہیں، اور علوم القرآن کی جو اتھینٹک بک ہیں جو مصادر کا درجہ رکھتی ہیں ان میں ان کی بک کو شمار کیا جاتا ہے۔ جو تفاسیر کی کتابیں ہیں، کتب ہیں، مثال کے طور پر تفسیر بالرائے ہے، تفسیر بالمعاصور ہے، اس میں قرآن پاک کی علوم پر بھی کتابیں لکھی گئیں۔ تو مثلاً کہ مکی صورتیں کون سی ہیں، مدنی صورتیں کون سی ہیں، اور مدنی صورتوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی صورتیں گرمی کے موسم میں نازل ہوئیں، کون سی سردی میں، اسماء القرآن کے قرآن کے نام کتنے ہیں، صفاتی نام، وہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو رکوع ہیں ان کی تعداد کے بارے میں بحث کی گئی ہے ایک فصل میں، اور قرآن پاک کی جو آیات ہیں، یہ کتنی آیات ہیں ٹوٹل، کوفہ والوں کے کتنے نزدیک کتنی ہیں، بصرہ والوں کے قریب کتنی ہیں، تو اس طرح جتنے بھی علوم ہیں قرآن کے ریلیٹڈ ان کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور بہت ہی مستند اور اہم بک ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن من مؤلفات السیوطی، امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کا جو اصل نام تھا وہ اصل نام عبد الرحمن تھا، اور ان کی کنیت ابو الفضل تھی۔ تو عرف ابن کتب، اور ان کا جو عرف تھا جن کے سے یہ پہچانے گئے، ان کو ابن کتب بھی کہا جاتا ہے، کتابوں کا بیٹا۔ اصل میں کتابوں کا بیٹا نہیں ہوتا، جیسے ہمارے ہاں کوئی مسافر ہوتا ہے، سفر کرتا ہے تو اس کو ابن السبیل کہا جاتا ہے، اسی طرح جو زیادہ کتابیں پڑھنے والا ہے، جو اس کی زیادہ سٹڈی کرنے والا ہے، اس کو ابن کتب کہا جاتا ہے۔ تو ہوا مفسر و محدث و فقیہ و مؤرخ، یہ مفسر بھی ہیں، قرآن پاک کی تفاسیر بھی لکھی، محدث بھی ہیں، احادیث پر بھی انہوں نے کام کیا، فقیہ بھی ہیں، اور مؤرخ، تاریخ بھی انہوں نے لکھی، اور تقریباً ان کی جو کتابیں ہیں وہ 500 سے زائد جو ہیں وہ انہوں نے کتابیں تصنیف کی۔ ان کی جو مشہور تفاسیر ہیں ان میں تفسیر جلالین، در منصور، اور یہ بھی پوچھا گیا تھا، یہ جو 2000 جنہوں نے پیپر دیا تھا دوستوں نے، 2020 کا یہ جو لیکچرشپ کا تھا، اس میں یہ پوچھا گیا تھا تفسیر جلالین جو ہے وہ کون سی بک ہے، تفسیر بالرائے ہے، تفسیر بالمعاصور ہے، اور 2 آپشن تفسیر فقہی ہے یا کہ تفسیر نحوی، اس طرح سے 4 آپشن پوچھے گئے تھے۔ تفسیر جلالین جو ہے اس کا جو رائٹ آپشن تھا وہ تو تفسیر جلالین، یہ امام جلال الدین سیوطی اور ایک اور ان کے دوست انہوں نے تصنیف کی تھی، یہ تفسیر بالرائے میں شمار ہوتی ہے تفسیر جلالین، اور اس کے علاوہ ان کی تفسیر بالمعاصور میں در منصور ہے، اور الخصائص الکبریٰ یہ بھی ان کی بکس ہیں، اور تاریخ پر ان کی مشہور کتاب ہے تاریخ الخلفاء، وہ بھی امام جلال الدین سیوطی کی بک ہے۔ تو 5 جو ہمارے پاس کویسچن ہے اس کا، الاتقان فی علوم القرآن من مؤلفات السیوطی، امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 6 ہے کہ کانت بدایۃ العصر الحدیث سنۃ، کہ عصر الحدیث جسے ہم موجودہ زمانہ کہتے ہیں، جدید دور کہتے ہیں، اس کا آغاز کس سن ہجری سے ہوتا ہے یا کس سن عیسوی سے ہوتا ہے؟ 4 آپشن ہے، اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ 3rd ہوگا کہ 1797 سنۃ 1900 97 کہ 1797 عیسوی میں 1797 عیسوی سے
جدید دور کا آغاز ہوتا ہے۔ عربی لٹریچر جو پڑھنے والے ہیں قبل الاسلام کو جو دور ہے اس کو جاہلی عصر الجاہلی کہا جاتا ہے۔ صدر الاسلام اسلام کا دور، اس کے بعد عصر الاموی ہے، عصر العباسی ہے، پھر اس کے بعد عباسی دور کے بعد عصر الانحطاط 656 ہجری میں عصر الانحطاط کا آغاز ہوتا ہے، اور 1258 اگر عیسوی سن میں پوچھا جائے تو 1258 عیسوی کو عصر الانحطاط کا سٹارٹ ہوتا ہے، جب بنو امیہ کی بنو عباس کی حکومت ختم ہوئی۔ تو 1797 سے جدید دور کا آغاز ہوتا ہے جب اور کچھ کہتے ہیں کہ 1802 سے آغاز ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا جو اتھینٹک ہے، جو بہتر ہے، اس کا MCQs جو آنسر وہ 1797 ہے۔ تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ کانت بدایت العصر الحدیثی سنتا، کہ عصر الحدیث جدید دور کا آغاز کب ہوتا ہے، تو 1797 اس کا رائٹ آپشن ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ کان من زعماء حرکت الاخوان المسلمین، اخوان المسلمین جو تحریک تھی ان کے زعماء میں سے جو چار نیچے ذیل میں ذکر کی گئی ہیں چار شخصیات، ان میں سے کس کا تعلق جو ہے وہ تحریک اخوان المسلمین سے تھا؟ یہ مصر کی ایک تحریک تھی، اور اس کا آغاز اخوان المسلمین، اس کا آغاز 1928 سے ہوا۔ دو روایات ہیں، 28 میں کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد رکھی گئی، میٹنگ ہوئی، اور 1929 میں اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ تو 28 اور 29 کے قریب ہیں دونوں، یہ اس کی بنیاد رکھی گئی مصر میں، اور اس وقت جو اس کے لیڈر تھے اس کا نام تحریک حسن البنا تھا۔ انہوں نے اس کا تحریک کی بنیاد رکھی، 6 لوگ تھے اس وقت۔ تو ان میں سے دیکھتے ہیں کہ اب ان میں جو زعماء ہیں، ان کے جو رئیس ہیں، لیڈر ہیں حرکت تحریک اخوان المسلمین کے، وہ کون ہیں؟ طٰہٰ حسین ہیں، انور سادات، حسنی مبارک ہے، اور سید قطب۔ تو ان چار میں سے جو رائٹ آپشن ہوگا کہ کان من زعماء حرکت الاخوان المسلمین ہوا سید قطب شہید۔ سید قطب شہید جو ہیں وہ تحریک اخوان المسلمین کے لیڈروں میں سے تھے۔ آپ کی مشہور سید قطب شہید کی مشہور کتاب ہے الطفل فی قریہ عربی میں، اور سب سے پہلی ویڈیو میں شاید ہم نے ان کی ایک MC کی کتاب کا ذکر کیا تھا، النقد الادبی، تو وہ بھی سید قطب شہید کی لکھی ہوئی بک ہے۔ آپ کا جو وصال ہے وہ 1966 میں آپ کا وصال ہوا، آپ کو پھانسی دی گئی تھی، اور آپ کی مشہور کی جو تفسیر ہے فی ظلال القرآن، جب آپ کو قید کیا گیا، ناصر الدین نے آپ کو قید کیا، تحریک اخوان المسلمین پر پابندی عائد کی گئی، تو آپ کو اریسٹ کیا گیا، تو جیل میں بیٹھ کر آپ نے وہ تفسیر لکھی تھی فی ظلال القرآن، قرآن کے سائے میں، تو جو آپ کا وقت گزرا۔ تو ہر MA اسلامیات کا جو سلیبس ہے اس میں بھی ان کی کچھ جو صورتیں ہیں کچھ اس کی تشریح اس میں دی گئی ہے۔ تو مشہور شخصیت ہیں یہ مصر کی کہ کان من زعماء حرکت الاخوان المسلمین ہوا سید قطب۔ تو 4 آپشن اس کا جو ہے یہ 4 یہ کریکٹ ہوگا کہ اخوان المسلمین، تحریک اخوان المسلمین کے جو لیڈر ہیں ان میں سید قطب کا نام بھی ہے۔ کویسچن نمبر 8 ہے کہ کتاب الفیۃ لابن مالک فی فن، کتاب الفیۃ ابن مالک یہ کس فن میں لکھی گئی؟ البلاغہ، بلاغت کی بک ہے، النحو، التراجم، النقد۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا یہ سیکنڈ ہوگا کہ النحو۔ کتاب الفیۃ ابن مالک جو ہے یہ اس کا جو فن، یہ کس فن پر ہے؟ یہ نحو میں لکھی گئی ہے، علم النحو پہ لکھی جانے والی بک ہے، تو سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ 2019 کا جو پیپر تھا اس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ الفیۃ ابن مالک جو ہے وہ کنہوں نے تصنیف کی؟ تو محمد ابن مالک، ان کا اصل نام جو ہے وہ محمد بن مالک ہے، انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے۔ تو 2 MCQs آپ کے اس میں کلیئر ہو جائیں گے
کہ اگر پوچھا جائے کہ الفیۃ بن مالک یہ اس کے رائٹر کون ہیں تو محمد بن مالک، اور اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ کس فن کی کتاب ہے تو یہ نحو میں لکھی جانے والی کتاب ہے، علم النحو میں۔ کویسچن نمبر 9 ہے ہمارے پاس کہ الضمیر البارز من الکلمات الآتیہ، جو ذیل میں درجہ ذیل جو کلمات ہیں ان میں سے کہتے ہیں کہ ضمیر البارز کون سی ہے؟ کاف، ایاک، انا، لا احد منہا۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا آنا۔ آنا جو ہے یہ ضمیر البارز ہے اور ضمیر مستتر ہے، جیسا کہ دارابا، تو دارابا میں ہوا ضمیر جو ہے وہ مستتر ہے، تو دارابا اس نے مارا، تو اس کا جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں دارابا سب لوگ جانتے ہیں، بیسک باتیں ہیں یہ گرامر کی۔ دارابا میں جو گردان ہے کہ اس نے مارا، تو ہوا ضمیر اس میں مستتر ہے، ضمیر بارز ہوتی ہے اور ضمیر مستتر۔ تو ضمیر بارز وہ ہوتی ہے جو نمایاں ہو، جو باہر الگ سے ذکر کی جائے، تو آنا جو ہے یہ الگ سے ذکر کی جاتی ہے، یہ ضمیر اس کو ضمیر البارز کہتے ہیں۔ تو تھرڈ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ ضمیر البارز من الکلمات الآتیہ، تو آنا جو ہے یہ ضمیر البارز ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ الشاعر الذی ادرک الاسلام و اسلم و حجر الشعر ہوا، کہ الشاعر الذی ادرک الاسلام، کون سا ایسا شاعر ہے جس نے اسلام کا زمانہ پایا، اسلام دیکھا، و اسلم، اور اسلام قبول بھی کیا، و حجر الشعر، اور ہجرت، شعر سے ہجرت کی مراد اس کے یہ ہے کہ شعر کو چھوڑ دیا، کہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے شعر کہنا جو ہے اس کو شعر کہنا ترک کر دیے۔ وہ کون سا ایسا شاعر ہے؟ لبید بن ربیعہ، زہیر، النابغہ الزبیانی، الاعشى۔ تو ان چار میں سے فرسٹ آپشن جو ہے یہ اس کا کریکٹ ہوگا کہ لبید بن ربیعہ عامری، اس کا جو قبیلہ تھا وہ عامری قبیلہ بنو عامر سے تھے، تو جب اسلام قبول کر لیا تو پھر ان کا جو نام ہے وہ ہم عزت کے ساتھ اس کو پروناؤنس کریں گے، پڑھیں گے کہ حضرت لبید بن ربیعہ عامری رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے جو معلقہ لکھا تھا وہ اسلام سے قبل لکھا تھا، تو اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں، لیکن اسلام کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو بعد میں انہوں نے شاعری ترک کر دی۔ حضرت لبید بن ربیعہ عامری جو ہیں ان کا جو کنیت ہے وہ ابو عقیل ہے، اور جاہلیت کے جو ممتاز شعراء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو عامر سے یہ ذکر کر چکے کہ قبیلہ بنو عامر سے ان کا تعلق تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہتے ہیں بنو کلاب کے 13 لوگ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان 13 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو ان میں بنو کلاب کے جو 13 لوگ تھے ان میں یہ حضرت لبید بن ربیعہ عامری بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ لبید بن ربیعہ جو ہے یہ اصحاب معلقات میں سے ہیں، اصحاب المعلقات میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لبید نے سخاوت اور بہادری اور بہادر گھرانے میں پرورش پائی، اور اس کا جو چچا تھا اس وقت اس کو ملاعب الالسنہ کہا جاتا تھا، کہ نیزوں سے کھیلنے والا، وہ بہادر لوگ تھے، جنگجو لوگ تھے، کا قبیلہ بہت بہادر تھا، تو ملاعب الالسنہ کہ اس کا چاچا جو ہے وہ نیزوں سے کھیلا کرتا تھا۔ اس کے دور میں ہوا یہ کہ نعمان بن منذر جو اس وقت ایک ریاست کا بادشاہ تھا، اس کے پاس اس کا ماموں وہ گیا لبید بن ربیعہ کا، اس نے جا کر بنو کلاب کے جو اس کے قبیلے کے لوگ تھے لبید بن ربیعہ کے، اس نے ان کی حجب کہی، ان کو برے القاب سے یاد کیا، تو نعمان بن منذر جو تھا وہ بدظن ہوا بنو کلاب سے، تو جب اس کا چاچا حضرت لبید بن ربیعہ کے چاچا جو تھے وہ اس کے نعمان بن منذر کے دربار میں گئے، تو اس نے ان کو اچھی طرح سے کوئی خاطر خواہ کوئی بات نہ کی اور اگنور کیا،
تو جب وہ واپس آئے تو اس نے کہا کہ لبید تمہارا جو ماموں ہے وہ اس نے نعمان بن منظر کو ہمارے خلاف جو ہے وہ بھڑکا دیا ہے، وہ نعمان بن منظر بادشاہ ہے، وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا، تو کوئی ایسی تدبیر کریں کہ تاکہ نعمان بن منظر جو بادشاہ ہے وہ ہم سے بات تو کرے۔ تو اس وقت حضرت لبید بن ربیعہ کا بچپن تھا، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریے چچا جان مجھے ساتھ لے جائیں، میں اس سے بات کرتا ہوں نعمان بن منظر سے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس سے کیسے بات کرو گے، تمہارا بھی بچپن ہے، تم بات کرنا اچھے طریقے سے جانتے نہیں ہو۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا نہیں، میں بلکہ وہاں بات کر سکتا ہوں، مجھے ساتھ لے کے جائیں۔ تو انہوں نے کہا چلیں ایک شرط پہ آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ ادھر ان کے پاس ایک کوئی بوٹی وغیرہ کچھ گھاس تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو گھاس ہے انگور کی ایک چھوٹی تھی کو چھڑی کو چیز پڑی ہوئی تھی وہاں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوصاف بیان، اس کی حجب گئیں، اس کے جو نقائص ہیں وہ بیان کریں، اگر تو تم اس کے نقائص بیان کرو گے تو دیکھتے ہیں ہم تمہیں ساتھ لے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے جو نقائص ہیں وہ بیان کیے۔ آپ نے کہا کہ یہ بہت ہی گھٹیا گھاس ہے جو زمین پہ پڑی ہوئی ہے، نہ تو یہ اس کا آگ جلائی جا سکتی ہے، نہ اس پہ کوئی پھل پھول لگے ہیں، تو اس طرح اس کی جو ہے وہ نقائص اس کے بیان کیے۔ تو جب انہوں نے سنا اس کے چاچا نے اور دیگر قبائل کے جو لوگ تھے تو وہ بہت متاثر ہوئے اور اس کو ساتھ لیا لبید بن ربیعہ کو، اور نعمان بن منظر کے بازار میں چلے گئے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کوفہ کا شہر بسایا گیا تو یہ کوفہ میں آ گئے، یہاں شفٹ ہو گئے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اس کے جو گورنر تھے کوفہ کے، ان سے کہا کہ اسلام کے متعلق لوگوں کے جو نظریات ہیں وہ لکھ کر ان کی شاعری مجھے مدینہ بھیجیں، تو اس وقت جو گورنر تھے انہوں نے حضرت لبید بن ربیعہ سے کہا کہ اپنے جو اشعار ہیں آپ نے شاعری کی ہے وہ لکھ کر مجھے دیں، تو آپ نے سورہ بقرہ لکھ کر ان کو تھما دی۔ جب وہ آپ انہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے آپ سے شاعری کا کہا تھا اور آپ نے جی۔ تو کویسچن نمبر 10 کی بات کر رہے تھے کہ الشاعر الذی ادرک الاسلام و اسلم و حجر الشعر ہوا لبید بن ربیعہ، تو اس کا جو فرسٹ آپشن ہے لبید بن ربیعہ عامری، یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 11 ہے ہمارے پاس کہ من اعضاء الثابتہ الاسنان الشفتان اللسان لا احد منہا، کہ من اعضاء الثابتہ، اعضاء عضو کی جمع ہے یہ، من اعضاء ثابتہ، ثابتہ سے مراد وہ اعضاء ہیں انسان کے کہ جو ثابت ہوتے ہیں، ان میں چینجنگ نہیں ہوتی، مثلا حرکت نہیں ہوتی، جو فکس ہوتے ہیں۔ تو ان میں الاسنان ہے دانت، الشفتان دونوں ہونٹ، یا کہ اللسان زبان، تو اس کا جو فرسٹ آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ من اعضاء الثابتہ وہ الاسنان دانت ہوں گے، دانت جو ہیں وہ اپنی جگہ پر فکس ہیں، اور الاسنان یہ دانت کو کہتے ہیں، دانتوں کو، یہ اپنی جو ہے وہ فکس ہیں، اور اس کے علاوہ الشفتان ہونٹ جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللسان جو ہے وہ زبان۔ تو یہ بھی ایک عضو ہے جو بات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک عضو انسان کے منہ میں رکھا ہے، تو اس لیے اس کا جو فرسٹ آپشن ہوگا یہی کریکٹ ہے کہ من اعضاء ثابتہ الاسنان، یا الاسنان من اعضاء ثابتہ، کہ دانت جو ہیں وہ من اعضاء ثابتہ جو فکس عضو ہیں ان میں شمار ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ امرؤ القیس کا نایا شیکو، امرؤ القیس وہ کس پر عاشق تھا؟ بشیہ، نوار، انیزہ، یا لا احد منہم، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا یہ امرؤ القیس کا نایا عشیق انیزہ،
انیزہ جو ہے یہ اس کے چچا کی بیٹی تھی، اس پر یہ عاشق تھا امرؤ القیس، اور امرؤ القیس کے جو حالات زندگی ہیں وہ کل آپ سے ڈسکس کیے جا چکے ہیں کہ اس کے جو القاب ہیں مالک الدلیل ہے، ذو القروح، اور امرؤ القیس بھی اسی کا لقب ہے، اور حمدج بن حجر اس کا اصل نام تھا، اور صاحب معلقہ ہے۔ سب سے پہلا جو 7 معلقات میں سے المعلقات السبع، جو 7 معلقے ہیں ان میں سے پہلا جو معلقہ ہے وہ اسی کا ہے، امرؤ القیس کا۔ تو اس کی محبوبہ کا نام جو ہے وہ انیزہ، تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ البحر المحیط تفسیر لأخفش، اخفش کی تفسیر ہے البحر المحیط، یا کہ سید قطب کی، ابن درید، ابو حیان۔ تو ان 4 میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ابو حیان الاندلسی، اندلس سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ جو البحر المحیط یہ تفسیر ہے یہ ابو حیان الاندلسی کی ہے، 4 آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ البحر جو ہے یہ سمندر کو کہتے ہیں، اور المحیط اور جس کا کنارہ کوئی نہ ہو، بہت بڑا سمندر، جیسے الفیروز آبادی کی جو ڈکشنری ہے، معجم ہے القاموس المحیط، وہ فیروز آبادی کی ہے، اور البحر المحیط جو ہے یہ جو تفسیر یہ ابو حیان الاندلسی کی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ ابو العطاہیہ اکثر شعرہ فی، ابو العطاہیہ اکثر شعرہ فی، ابو العطاہیہ کی جو اکثر زیادہ تر شاعری ہے وہ کس میں ہے؟ فی الزہدی، زہد میں، فی الغزل، غزل، یا کہ او فی الفخر، یا فخر میں، لا احد منہا، یا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو ابو العطاہیہ کی جو شاعری ہے زیادہ حصہ شاعری کا وہ فی الزہد، زہد میں ہے۔ ابو العطاہیہ یہ عباسی دور کا شاعر تھا، اس کے جو حالات زندگی ہیں وہ ہم پہلے آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ غربت میں، غریب گھرانے میں اس نے آنکھ کھولی، اور غریب گھرانے میں اس کی پرورش ہوئی۔ پہلے اپنے زمانے میں یہ گڑے بیچ کر مٹکے بیچا کرتا تھا، مٹی کے بنا کر بازاروں میں، پھر وہیں سے اس نے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ تو اس کی جو شاعری ہے وہ زہد میں ہے، دنیا سے بے رغبتی جو ہے اس کی شاعری میں وہ زیادہ تر اس نے سب 2-3 آپشن آ رہے ہیں، دیکھیں ان کو۔ حافظ صاحب آپ سٹارٹ کریں، اگر کوئی کویسچن ہوا تو کوئی پوچھ لیں گے۔ نہیں، آواز کا ایشو ہے یا مثلا مائک کا کوئی آواز تو مثلا آ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں ادھر سے۔ بالکل آپ کی آواز تو ٹھیک ہے ہمارے پاس۔ چلیں، جس کو ہے وہ MCQs وغیرہ وہ بعد میں اب ڈسکس کریں، جہاں گروپ میں لکھ کر جو ہے وہ آپ مثلا میسج کر دیں، وہ اس کا جو جواب ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، اگر کوئی بھی کسی نے بھی کویسچن کرنا ہوتا ہے نا، وہ آپ اسکرین شاٹ لے کے یا ویسے لکھ کے آپ اسی ٹائم چاہے اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں، چاہے اسی ٹائم لکھ کے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیا کریں، تو نیکسٹ ڈے انشاءاللہ آپ کے کویسچن کا جو آنسر آپ کو مل جایا کرے گا۔ ایسے نا پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کون سا پوچھا جا رہا ہے، کیا پوچھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ آپ کویسچن نوٹ کر لیے کریں اور ہمیں سینڈ کر دیا کریں، اور نیکسٹ ڈے اس سے ڈسکس کر دیا جائیں گے۔ کریں سٹارٹ آپ سے۔ چلے نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ حسان بن ثابت کان ینتمی الی قبیلتی، کہ حسان بن ثابت کی نسبت کس قبیلے کی طرف ہے؟ اوس، قریش، خزرج، یا کہ تغلب۔ تو آپ کا جو تعلق تھا، آپ کی نسبت بنو خزرج کی طرف تھی۔ مدینہ کے 2 مشہور قبائل تھے، اوس اور خزرج، تو آپ کا تعلق حضرت حسان بن ثابت کا
خزرج کے ساتھ حضرت حسان بن ثابت کے جو حالات زندگی ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے ڈسکس کیے جا چکے ہیں. آپ کے جو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی کنیت کیا ہے حسان بن ثابت کی, تو ابو الولید اور ابو عبد الرحمن آپ کی کنیت ہے, اور آپ کی جو بیوی تھی زوجہ ان کا نام سیرین تھا. حضرت ماریہ قبطیہ کی وہ ہمشیرہ تھی, سسٹر تھیں. 60 سال آپ نے اسلام سے قبل وقت گزارا, اور 60 سال جو ہے وہ اسلام کے دور میں آپ نے, اور لاسٹ ٹائم جو آپ کی آخری ایج میں آپ نابینا ہو گئے تھے, آپ کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی تھی. تو اور آپ کا جو لقب ہے وہ شاعر الرسول ہے. اس MCQs کو رپیٹ کرنے کا یا مثلاً 2 طریقوں سے وہ پوچھ رہے ہیں, تو کوشش اس لیے یہ کر رہے ہیں ہم کہ پہلے جو MCQs ڈسکس کیا تھا حضرت حسان بن ثابت کا, وہ یہ تھا کہ آپ کی کنیت کیا ہے حضرت حسان بن ثابت کی, تو وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے ان کے حالات زندگی, اور بتایا تھا کہ ابو الولید ہے. اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے, تو خزرج سے ہے. اور تیسرا وہ جو MCQs وہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت حسان شاعر الرسول کن کا لقب ہے, تو وہ بھی حضرت حسان بن ثابت ہے. کویسچن نمبر 16 ہے کہ استحیی ان اقول شعرا بعد نزول القرآن من قال هذا القول. یہ کن کا قول ہے کہ جنہوں نے کہا کہ مجھے اب حیا آتی ہے, شرم محسوس کرتا ہوں کہ ان اقول شعرا, کہ میں شعر کہوں, بعد نزول القرآن, قرآن کے نازل ہونے کے بعد میں شاعری کروں, شعر کہوں. تو یہ 4 آپشن ہیں, ان میں سے جو رائٹ آپشن ہوگا یہ لبید بن ربیعہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. بہت ہی مشہور MCQs ہے اور امپورٹنٹ MCQs ہے یہ, کہ کون سا ایسے شاعر ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اب قرآن کے نازل ہونے کے بعد میں دوبارہ شاعری کروں. تو یہ حضرت لبید بن ربیعہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے حالات زندگی بھی آپ سے ڈسکس کیے جا چکے ہیں. کویسچن نمبر ہمارے پاس ہے 17 کہ وحی القلم کتاب معروف للکاتب, کہ وحی القلم مشہور کتاب ہے, معروف کتاب ہے یہ للکاتب, کس کاتب, اس کے رائٹر کون ہے؟ مصطفیٰ صادق الرافعی, طٰہٰ حسین عباس محمود العقاد. تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے یہ مصطفیٰ صادق الرافعی اس کا کریکٹ آپشن ہوگا. CSS کے جو پیپرز تھے 2005 سے لے کر جو سیریز شروع کی تھی 2015 تک, ان میں تقریباً 2 3 4 مرتبہ یہ جو MCQs ہے یہ ریپیٹ ہوا تھا. آپشنل سبجیکٹ کے طور پر جو CSS میں لوگ سبجیکٹ کو چوز کرتے ہیں عربی کو, تو اس میں جو MCQs کا پورشن تھا اس میں یہ MCQs جو ہے وہ بار بار تقریباً پوچھا گیا ہے. وحی القلم کتاب معروف للکاتب, تو یہ مصطفیٰ صادق الرافعی ہیں جنہوں نے یہ کتاب وحی القلم جو ہے یہ لکھی ہے. ان کا اصل نام جو ہے اس کے مصطفیٰ صادق بن عبد الرزاق ہے. 1880 میں یہ مصر میں پیدا ہوئے اور 1937 میں ان کا انتقال ہوا. سب سے پہلے جو ہے انہوں نے شاعری شروع کی, شاعری کا آغاز انہوں نے کیا ابتداء حیاتہ الادبیہ بکتابت الشعر, کہ اپنی جو ابتدائی زندگی ہے اس کا آغاز شعر سے کیا, شاعری سے کیا, اور بعد میں پھر یہ نثر لکھنے کی طرف انہوں نے نثر لکھنے کی طرف آئے, اور نثر میں انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں. بہت بڑے ادیب تھے, شاعر بھی تھے, کاتب تھے. تو ان کی جو کتابیں ہیں, جو مشہور کتابیں ہیں, اوراق الورد ہے, کتاب المساکین ہے ان کی مشہور کتاب ہے یہ بھی, اور تاریخ الآداب العرب, تاریخ آداب العرب جو ہے یہ بھی ان کی کتاب ہے. جو اس دن GC یونیورسٹی فیصل آباد کے MPhil کا جو انٹری ٹیسٹ کا جو پیپر آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا اس میں بھی یہ MCQs انہوں نے پوچھا تھا. تو اس ویڈیو میں جو اس دن ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس پیپر پہ,
تو اس میں یہ MCQ شامل کیا گیا تھا کہ تاریخ آداب العرب یہ کتاب کن کی ہے؟ تو مصطفیٰ صادق الرافعی کی ہے۔ اصحاب الاحمر ان کی یہ بھی ایک مشہور کتاب ہے۔ تو 3-4 کتابیں ہیں۔ اگر آپ ڈوگر والوں کی جو بکس ہیں ان کو مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں، تو اس میں بھی ایسے ان طریقوں سے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک جگہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ من ہوا مؤلف کتاب اوراق الورد، تو اس کے مصنف کون ہے، پھر 5-7 جو صفحات ہیں اس کو چھوڑ کر پھر دوبارہ ذکر آ جائے گا کہ من الف کتاب المساکین، کتاب المساکین کس نے تصنیف کی ہے، اور پھر اسی طرح 5-7 صفحات چھوڑ کر لکھ دیں گے، پوچھا جائے گا کہ اصحاب الاحمر یہ کس نے تصنیف کی ہے۔ تو اس طرح ایک ہی رائٹر کی بکس کو لے کر جب وہ MCQs اس کے بناتے ہیں، بکس کو لکھتے ہیں، تو 2-4 صفحات 5-7 صفحات کو چھوڑ کر اس کی جتنی بھی بکس ہیں 5-7 وہ ذکر کر دیتے ہیں الگ الگ سے۔ تو اگر آپ اس کو گو تھرو ہوں، اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں، تو اس کو ساتھ جو ہے اس کو نوٹ کرتے جائیں کہ یہ فلاں بک بھی اس کی ہے، فلاں بک بھی اس کی ہے۔ تو اگر ایسا نہیں کر سکتے، جو ویڈیوز جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے نوٹ کریں، تاکہ بار بار جو ہے وہ آپ کو ایک MCQ آئے گا، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، تو ان سب کو ایک جگہ پہ جو ہے وہ نوٹ کر لیں تاکہ پریشانی سے بچا جا سکے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ البخیل اول مسرحیہ عربیہ کتبہا، کہ سب البخیل اول مسرحیہ عربیہ، سب سے پہلے عربی ڈرامہ جو ہے یہ البخیل ہے، یہ کس نے تصنیف کیا، یہ کس نے لکھا ہے؟ احمد شوقی، توفیق الحکیم، مارون النقاش، لا احد منہم۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ مارون النقاش ہے۔ مارون النقاش نے سب سے پہلے جو ڈرامہ لکھا تھا یہ البخیل ہے، اور اول مسرحیہ عربیہ یہ عربی کا سب سے پہلا ڈرامہ ہے یہ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ من ہوا اول رسول الی اہل الارض، زمین کی طرف جو سب سے پہلا رسول ہیں وہ کون سے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یا کہ آدم علیہ السلام۔ تو من ہوا اول رسول الی اہل الارض، زمین والوں کی طرف جو پہلے رسول ہیں وہ نوح علیہ السلام۔ رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام دے کر بھیجا ہوا، اور رسول اور نبی میں فرق، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں کہ رسول جو ہے وہ صاحب شریعت ہوگا اور صاحب کتاب ہوگا، اور نبی جو ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا، اس کی کتاب نازل نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو پہلے جو نبی ہوتا ہے اور رسول ہوتا ہے اس کے اتباع میں ہوتا ہے۔ رسول کے لیے رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوگا اور رسول بھی ہوگا، لیکن نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول پر کتاب بھی نازل ہوگی یا صحائف ہوں گے، اور وہ صاحب شریعت ہوگا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے جو بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو رسول کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ صاحب کتاب بھی ہیں اور صاحب شریعت بھی ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ نبی ہیں، کیوں ان پر کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہوئی اور وہ صاحب کتاب بھی نہیں ہیں۔ جو نبی وہ ہوتا ہے جو پہلے جو رسول ہو اس کی شریعت کو لے کے آگے چلتا ہے، اسی کی تعلیم دیتا ہے لوگوں کو۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام جو ہے من ہوا اول رسول الی اہل الارض ہوا نوح علیہ السلام، تو سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ ما هو الشیء الذی یتنفس ولیس له روح ورد ذکرہ فی القرآن الکریم۔ ما هو الشیء، وہ کون سی چیز ہے، الذی یتنفس، جو کہ سانس لیتی ہے، ولیس له روح، اور اس میں روح بھی نہیں ہے، ورد ذکرہ فی القرآن الکریم، اور اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ تو اس میں سے جو رائٹ آپشن ہے 4 آپشن میں سے یہ فرسٹ ہے کہ الصبح، کہ صبح جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ الذی یتنفس،
سانس بھی لیتی ہے، ولیس لہ روح، اور اس میں روح بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے کہ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، وَالصُّبْحِ، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ تو وَالصُّبْحِ، یہ اس کا جو فرسٹ آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ تو 20 MCQ جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے گئے ہیں، شیئر کیے گئے ہیں، اور اگر ان MCQs میں کسی کو کوئی ایشو ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، تو وہ واٹس ایپ پہ میسج کر کے یا لکھ کر وہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ کل جو سوال پوچھا گیا تھا ایک دوست نے کہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ جمعۃ الاحادیث النبویہ فی عہد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کس کے عہد میں، کس کے دور میں جمع کی گئیں سرکاری طور پر، تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اور اس کو شاید وہ پڑھنے میں نے جماعت پڑھا تھا، تو اصل میں جو ہے یہ جمعۃ الاحادیث النبویہ تھا۔ احادیث جو ہے مفعول ہوگا، اور نبویہ بھی مفعول اس کی سکتا ہے گی آگے، تو جمعۃ الاحادیث النبویہ تھا فی عہد، کہ احادیث نبویہ جمع کی گئی فی عہد، کس کے عہد میں یہ تھا۔ اور المزدوجین جو تھا کہ الاقتباس الحر یودع، کہ الاقتباس الحر جو ہے وہ کس میں رکھا جاتا ہے، وہ کون سی علامات ہیں، المزدوجین کا لفظ تھا، تو اس میں جو الٹے پیش ہوتی ہیں ان کے درمیان جو ہے یہ اقتباس الحر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اس کو۔ جب اقتباس آپ کسی کتاب سے، بڑی کسی کتاب سے کچھ اقتباس لیتے ہیں، شعر ہے، جہاں قرآن کی آیت ہے، جہاں کوئی اس کا کسی کا قول ہے، شاعر کا یا ادیب کی کوئی بات ہے، تو اس کو جب اپنے استشہاد کے لیے، اپنی بات کی دلیل کی پختگی کے لیے اس کو اپنی بک میں، اپنی عبارت میں اس کو کوٹ کرتے ہیں، تو وہ الٹے جو پیش ہیں اس میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آج جو ہے الحمدللہ وہ ہماری 12 جو کلاسز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور اس میں ہم نے تقریباً 240 MCQs آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، اور یہ جو MCQs ہیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی اور پیٹرن، کسی اور طریقے پہ آپ کے ساتھ بات کرتے، ان جتنے بھی MCQs ہیں وہ اچھے طریقے سے ان کو لکھ کر PDF کی صورت میں بھی آپ کو مل رہی ہیں، ریکارڈنگ بھی ہماری سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ وہ بھی 2-3 دن تک آپ کو اس کی ریکارڈنگ جو ہے، جو پاس ہم گفتگو کر چکے ہیں وہ ریکارڈ شدہ آپ کو ملیں گے، تاکہ آپ اس کو بار بار سنیں، اور جتنی بھی آپ کے MCQs ہیں اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو وہ اس میں کلیئر ہو جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔